السلام علیکم، میں ہوں ابو مصعب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں۔ ہم مسند امام احمد ابن حنبل سے مسند علی ابن ابی طالب کا مطالعہ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ میرا یہ ذہن تھا کہ روزانہ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی جائے جو مختصر بھی ہو، میرے لیے مرتب کرنا اور آپ کے لیے سننا آسان ہو۔ البتہ جب میں نے پہلی حدیث میں نظر ڈالی تو وہی کچھ تفصیلی حدیث ہے، لہذا ویڈیو مختصر کرنے کے لیے اس پہلی حدیث کو کچھ ٹکڑوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اور پھر ہو سکا تو ایک ہی جگہ اس کو جمع بھی کر دیں گے۔ تو اب وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں مسند امام احمد ابن حنبل کی طرف اور اس میں باب کھولتے ہیں مسند علی ابن ابی طالب۔ سب سے پہلے ہم نیچے دیکھتے ہیں امام احمد ابن حنبل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی کردہ احادیث لکھنے سے پہلے ان کا تعارف لکھا ہے کچھ، اس کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ ابھی ہم بلا تاخیر حدیث شروع کرتے ہیں۔ حدثنا ابو احمد محمد بن عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عیاش بن ابی ربیعہ عن زید بن علی عن ابی عن عبید اللہ بن ابی رافع عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ۔ اب تک سند ذکر کر رہے تھے، سند ذکر کرنے کے بعد یہاں سے حدیث شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں وقوف کیا، فقال کہا ھذا الموقف، یہ وقوف کی جگہ ہے، یعنی حج کے موقع پر حجۃ الوداع کی بات چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ وقوف عرفہ جو کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ھذا الموقف، یہ پوری کی پوری عرفہ کا پورا میدان جو ہے نا وہ وقوف کی جگہ، کہیں بھی وقوف کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وعرفۃ کلھا موقف، کہا کہ پورا عرفہ وقوف کی جگہ ہے۔ وافاض حین غابت الشمس، اور جب سورج غروب ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے۔ ثم اردف اسامہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ اپنے پیچھے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ آپ کے ذہن میں رہے، اسامہ رضی اللہ عنہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہی صحابی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو یہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہے۔ فجعل یعنق علی بعیرہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو تیز چلانے لگے۔ والناس یضربون یمینا وشمالا، صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ جائیں بائیں تیز تیز چلنے لگے۔ دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت کو قابل تقلید سمجھا ہے، چاہے وہ عادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل کیا ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز چلا رہے، وہ بھی تیز تیز چلنے لگے، تو یلتفت الیہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے السکینہ، سکون سے چلو، سکون سے چلو، یعنی میرا یہ تیز چلانا اونٹنی کو وفاقی عمل ہے اور اس کی تقلید کرنا ضروری نہیں ہے، آپ سکون سے چل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایھا الناس، کہا کہ اے لوگو سکون سے چلو۔ ثم اتی جمعا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آئے، فصلی بہم الصلاتین المغرب والعشاء، مزدلفہ میں جمع بین صلاتین ہوتی ہے، مغرب اور عشاء جو ہے نا وہ جمع کرتے ہیں، عشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں۔ ثم باتا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات وہیں رہے، صبح ہوئی۔ ثم اتی قزح، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل قزح پہ آ گئے۔ یہ جبل قزح مزدلفہ پہ ایک پہاڑی ہے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے۔ فقال، اور کہا کہ جبل قزح ھذا الموقف، یہ ٹھہرنے کی جگہ اور پورا کا پورا مزدلفہ، وجمع کلھا موقف، اور پورا کا پورا مزدلفہ یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، تو مزدلفہ میں کہیں بھی ٹھہرے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ثم سارا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے، حتی اتی محصرا، یہاں تک کہ وادی محصر آئے۔ وادی محصر وہ وادی ہے جہاں ابرہہ کے لشکر پر عذاب آیا تھا۔ ایک ایسی جگہ ہے جو منی اور مزدلفہ کے مابین حد فاصل ہے، وہ دونوں میں سے کسی کا حصہ نہیں ہے۔ حرم عرفات کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے، سوائے وادی محصر کے کسی بھی جگہ کا استثناء نہیں کیا، یعنی پورے مزدلفہ میں رہ سکتے ہیں، پورے عرفات میں رہ سکتے ہیں، لیکن نہ وقوف عرفہ میں نہ وقوف مزدلفہ میں، دونوں وقوف کے اندر وادی محصر میں نہیں رہ سکتے۔
یہ نہ تو مشعر ہے، نہ مزدلفہ کا حصہ ہے، نہ مینا کا حصہ ہے۔ ابرہہ حاکم یمن سے لشکر عظیم لے کر، جس میں ہاتھی بھی تھے، خانہ کعبہ کو منہدم کرنے چڑھ آیا۔ جب وادی محصر میں پہنچا تو سمندر کی طرف سے کچھ پرندے آئے، ان کے پنجوں اور چونچوں میں مسور اور چنے کے برابر کنکریاں تھیں۔ انہوں نے ان کنکریوں کو لشکر پر پھینکنا شروع کیا۔ یہ کنکریاں بندوق کی گولی کی طرح لگتی تھیں اور ہلاک کر دیتی تھی۔ اکثر تو اس عذاب سے ہلاک ہوئے اور دوسرے بھاگ گئے اور دوسری بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر مر گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی محصر پہنچے تو وہاں ذرا ٹھہرے، فقرا ناقتہ، پھر اپنی اونٹنی کو ایڑ لگائی، فخبت، اور بھگایا اسے، وہ دوڑی، فخبت، اونٹنی دوڑی، حتیٰ جاز الوادی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وادی سے نکل گئے۔ ثم حبسہا، پھر وہاں وادی سے نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی روکی۔ یہاں ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں اللہ رب العزت کا کوئی عذاب نازل ہوا ہو، اس جگہ پر انجوائمنٹ کے لیے رکنا اور وہاں پر اپنا وقت خرچ کرنا، یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ایسا نہیں تھا، بلکہ ایسے موقع پر عبرت کے لیے اگر ذرا ٹھہرے بھی تب بھی وہاں سے جلد نکل جائے، زیادہ دیر نہ ٹھہرے، اور اپنے اوپر اس جگہ کی ہیبت کو طاری کرنے کی، اگر نہیں طاری ہوتی تو بھی بتکلف طاری کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے واقعات قرآن میں ہمیں اس لیے سنائے ہیں تاکہ ہمیں ڈرائیں، تو ہم بتکلف اللہ رب العزت کی ذات سے ڈریں کہ اگر ہم نے بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت ہم پر بھی اپنا عذاب مسلط کر دیں گے۔ جناب آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کی مزید کون سی یاد ہمیں تازہ کروائیں گے، یہ جاننے کے لیے جڑے رہے ہمارے ساتھ میرے خیال میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔